نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 209 سورہ الروم آیت نمبر 33 سے لے کر 40 تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب چھو جاتی ہے لوگوں کو درن کوئی تکلیف. الناس سے مراد یہاں پر کفار مکہ بھی ہیں اور ان کے بعد جو بھی ایسی نفسیات رکھتا ہو. جب چھو جاتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف دعو پکارتے ہیں، یعنی خود بخود پکارنے لگتے ہیں ربہم اپنے رب کو، منیبین الیہ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف. جب کوئی تکلیف آتی ہے تو خود بخود اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. ثم اذا اذاقہم، پھر جب وہ چکھاتا ہے ان کو منہ اپنی جناب سے رحمتن رحمت. دیکھیں اذاقہم کا لفظ آیا ہے اس لیے کہ جب کوئی چیز ہم چکھتے ہیں تو ہمیں یقینی کیفیات زیادہ ہوتی ہیں. تو واقعی جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، یقینی طور پر جب ان کو عطا کرتا ہے منہ اپنی طرف سے رحمتن رحمت، اذا فریقن اچانک ایک گروہ منہم ان میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہراتے ہیں. انسان کا اللہ کے شکر کے ساتھ بھی معاملہ بڑا بے مروتی والا اور بے وفائی والا ہوتا ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملنا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ بے وفائی پر اور بے مروتی پر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہر ملنے والی نعمت میں وہ اپنے اللہ کو بھولتا ہے تو پھر وہ چیز اس کو متکبر بنا دیتی ہے اور وہ اسباب کو اللہ کا درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اسباب ہوتے ہیں ان کو وہ اللہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جو یہ عام نفسیات ہے کہ تکلیف میں تو اللہ کو یاد کرنا اور نعمت کے وقت میں بھول جانا، شرک کرنے لگنا، تو ہر ملنے والی نعمت میں اگر وہ اپنے اللہ کو بھولے گا تو پھر اس کے اندر تکبر بھی آئے گا اور سرکشی بھی آئے گی. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ وہ ناشکری کریں ساتھ اس کے جو عطا کیا ہم نے ان کو. فَتَمَتَّعُوا، تو فائدے اٹھا لو، مزے کر لو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان لو گے. لِيَكْفُرُوا جو ہے یہ دیکھیں غائب کا صیغہ ہے تاکہ وہ ناشکری کرے، اور تمتعوا حاضر کا صیغہ ہے. عربی زبان میں کلام میں غائب کے صیغے کو آگے جا کر جب حاضر میں بدل دیا جاتا ہے تو وہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس انداز کو التفات کہتے ہیں. التفات چینجز ہو جانا. آپ دیکھیں غائب کا صیغہ آگے جا کے کس میں بدل گیا؟ حاضر میں. یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس اسلوب کو التفات کہتے ہیں. یہ کلام میں سٹریس پیدا کرتا ہے، شدت پیدا کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لو گے. ام انزلنا، کیا اتاری ہم نے علیہم ان پر سلطانن ایک دلیل، فَهُوَ يَتَكَلَّمُ، تو وہ بیان کرتی ہے، بما کانوا بہ یشرکون، ساتھ اس کے جو تھے وہ ساتھ اس کے شریک ٹھہراتے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے جھنجھوڑا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے کہ جو یہ بیان کرتی ہو کہ تم شرک کر سکتے ہو. حالانکہ قرآن تو یہ بیان کرتا ہے کہ شرک گناہ ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں، شرک کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. اور یقین کریں جہاں یہ دلیل نہیں ہوتی نا وہاں لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں. مشرکین کے پاس بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں تھی. ان سے جب بھی پوچھا جاتا تھا تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیا جواب دیتے تھے وہ؟ ہمارے آباء اجداد ایسا کرتے تھے. یہ تو کوئی جواب نہ ہوا نا، یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہم نے کوئی ایسی دلیل اتاری ہے جس کی بنا پر یہ شرک کرتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت، فرحوا بها، خوش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. جب اللہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو ان کا لہجہ، ان کی آواز، ان کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے. فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچتی ہے ان کو سیئۃ، کوئی مصیبت،
بما قدمت ایدیہم، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں. اس کو اگر آپ بریکٹ میں کر لیں، بما قدمت ایدیہم، تکلیف کیوں آتی ہے؟ اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے. اذا ہم یقنطون، تو پھر وہ اچانک مایوس ہونے لگتے ہیں. جب نعمتیں دے رہا تھا اللہ تعالیٰ تو اترا رہے تھے، اور جب تکلیف آئی، اور آئی تکلیف بھی اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. انسان کی اکثریت کا شیوا یہی ہے کہ نعمت پر اترائے، اور جیسے ہی نعمت جاتی ہے تو بے صبرا پن، ناشکری کرنے لگتا ہے، واویلا کرنے لگتا ہے. اولم یرو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق لمن یشاء، پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور اندازے سے بھی دیتا ہے. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. ایمان والا ہی اس کشادگی کو اور تنگی کے معاملے کو سمجھ سکتا ہے کہ کیوں تنگی دی گئی ہے کسی کو اور کیوں کشادگی دی گئی ہے. رزق کی فراخی ہو تو نہ تو یہ ایمان کی علامت ہے اور نہ ہی کامیابی کی. حالات کا اتار چڑھاؤ ہے کس لیے؟ آزمائش کے لیے. اس کا تعلق ایمان سے تو ہے نہیں. اگر اس کا تعلق ایمان سے، تقوی سے اور اللہ کی رضامندی سے ہوتا تو سب سے زیادہ مال و دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی. تو یہ ایمان کی اور کامیابی کی علامت یا دلیل نہیں. یہ حالات کا اتار چڑھاؤ انسان کی آزمائش کے لیے ہے، اور اس کو ایمان والا ہی سمجھ سکتا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. فآت ذی القربى حقہ، تو دو قرابت داروں کو حق اس کا، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو. اچھے اور برے دونوں حالات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فآتی، تو دو، حقداروں کو ان کا حق دو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. مسکین اور مسافر جو کہ معاشرے کے کمزور طبقے میں آتے ہیں، مسکین تو آس پاس ہی ہوتے ہیں، مسافر بسا اوقات آپ دیکھیں اپنے سفر کی وجہ سے وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے درمیان کمزور ہوتا ہے. ذالک، یہ، خیرٌ، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ کی خوشنودی، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، جو اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، وہ ہر حال میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. اور اس پر ہم بارہا آیتیں اور حدیثیں بھی پڑھ چکے کہ جو بھی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے گا اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور اس کے مال میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی. اور سب سے بڑھ کر جو یہاں بات ہو رہی ہے، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ کی توجہ بھی اس کو ملے گی. تو اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر توجہ کرے، اللہ ہمیں اپنے دیدار سے نوازے، تو ہم سب کو اس کی یہ قیمت ادا کرنی ہوگی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں پر، مسکین پر اور مسافر پر. آپ نے کبھی کسی بچے کو اپنی ماں کی توجہ اپنی طرف کرتے ہوئے دیکھا؟ جب ماں کسی کام میں مصروف ہو اور بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے منہ پکڑ کے ایسے، امی پلیز آپ میری بات سنیں. اور جیسے ہی ماں اس پر توجہ کر لیتی وہ خوش ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی ایک مومن کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالی کی توجہ مجھے ملے، اور اس کی توجہ پانے کا یہ نسخہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ایک تو ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری عمر میں برکت دے، اور اللہ اپنی توجہ ہم پر کرے، تو اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں لگانا ہوگا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا مالی حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا ہے. اچھا، ہم اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہماری کیا طاقت ہے؟ ہم تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا مالی حصہ ہمارے مال میں رکھ دیا، کچھ لوگوں کا رزق ہمارے گھر میں اتارتا ہے. اب اس سے ہمیں آزماتا ہے ہم کتنا دیتے ہیں اور کتنا روک لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث اس پر ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے، یعنی صدقے کا صرف ثواب ملتا ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے، صدقے کا بھی ہے اور صلہ رحمی کا بھی ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، اس کی عمر کو دراز کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے.
اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ویسے بڑا مشکل کام ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھیں جو خود بنانا نہیں چاہتے. تو وہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی. لیکن جب کبھی وہ اس کو کر جاتے ہیں نا، اس مشکل والی صلہ رحمی کو بھی، بہت برکت نصیب ہوتی ہے. اور اس سے جو ایک سیلف سیٹسفیکشن ہے، جو دل کو ایک اطمینان اور ایک سکون جو ملتا نا، وہ تو واقعی انمول ہے. انسان ریلیکس ہوتا ہے کہ اس کا اپنا عمل الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ صحیح ہو گیا. دوسرا کیا کرتا ہے نہیں کرتا، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا. ہم کیا کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دینے والے فلاح پا گئے. اس سے پہلے آپ نے 18ویں پارے میں فلاح کا ایک اور انداز پڑھا تھا، قد افلح المؤمنون، اور پھر اس کے بعد مومن کی صفات تھی، اور اس میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. یہاں پر بھی دوبارہ سے بات آ رہی ہے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ دینے والے فلاح پا جائیں گے. وَمَا آتَيْتُمْ، اور جو تم دو، مِن رِبًا، سود میں سے، لِيَرْبُوَ، تاکہ وہ بڑھ جائے، فی اموالی، مالوں میں، الناسی، لوگوں کے، فی اموال الناسی، لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو، پس نہیں وہ بڑھتا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک. جو کچھ بھی تم دیتے ہو اس کا دینا، یعنی تمہارا جو دینا ہے سود میں سے اگر ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں سے، اللہ اس کو نہیں بڑھاتا. یہ جو فلا یربو عند اللہ ہے، اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، یعنی نمبر 1 اجر نہیں ملے گا، نمبر 2 بے برکتی ہوگی، اور تیسرا قرض دینے کی نیکی بھی ضائع. اللہ نہ تو اس کا اجر دیں گے، دوسرا وہ مال بے برکت ہو جائے گا، اور تیسرا جس کو قرض دیا تو قرض دینے کی نیکی بھی ضائع ہو جاتی. اچھا، ربا کا لفظ تو آپ کے لیے واضح ہوگا، آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اس قرض کو کہتے ہیں کہ جس کی واپسی میں زائد چیز ہو، زائد مال ہو. جیسے اگر کسی کو 100 روپے قرض دیا ہے تو واپسی پر 150 مانگے جائیں، تو وہ 50 روپے کیا ہے؟ ربا، سود ہے. وما آتیتم، اور جو دو تم، من زکات، زکات میں سے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، فاولئک، تو یہی لوگ، ہم المضعفون، وہ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. اگر تم زکات میں سے کچھ دیتے ہو، پہلا معنی تو زکات کا زکات ہی ہے، اس سے مراد زکات کے علاوہ ایسا قرض بھی ہے جس میں سود نہ ہو، اور تیسرا معنی اس سے وہ تحفے تحائف بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے دیے جاتے ہیں. تو جو بھی تم زکات میں سے دو گے، بغیر سود کا قرض دو گے، یا کوئی تحفہ دو گے کسی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو اللہ کی رضا. وجہ اللہ کے 2 معنی اور بھی ہیں، اللہ کا دیدار اور اللہ کی توجہ. اللہ کی رضا تو ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ کا دیدار اور اللہ کی توجہ. جو چاہتا ہے اللہ کا دیدار ملے، توجہ ملے، اللہ کی خوشی ملے، تو یہی لوگ ہیں جو بڑھانے والے ہیں. مضعفون سے مراد نمبر 1 صدقات، معاشرے میں بڑھانے والے ہیں، اجر میں بڑھیں گے، اللہ ان کا اجر بھی بڑھائے گا، پھر برکت بھی ہوگی، نیکی بھی باقی رہے گی. فاولئک هم المضعفون، صدقات معاشرے میں بڑھیں گے. ظاہر ہے جب صدقات عام ہوں گے تو معاشرے میں خوشحالی آتی ہے، اجر بھی بڑھے گا، ایسے شخص کو اللہ اجر بھی دے گا، زیادہ برکت ہوگی، نیکی باقی رہے گی. قرآن کی یہ پہلی آیت ہے جو سود کی مذمت پر اتری تھی. اس سے پہلے بھی آپ سورۃ البقرہ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ بعد کی اترنے والی آیتیں ہیں. سودی کام خوشحالی کے بجائے مفلسی معاشرے میں لاتا ہے. جو بھی سود کا کام ہوتا ہے اس سے معاشرے میں مفلسی آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود زیادہ بھی ہو اس کا انجام بالآخر قلت ہے. اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، حاکم نے بھی روایت کیا ہے. سودی جو کام ہوتا ہے یا سودی کوئی لین دین ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی، اس کی بجائے مفلسی آتی ہے.
لیکن زکوٰۃ سے معاشرے میں خوشحالی بھی آئے گی اور فراخی بھی آئے گی. ربا کا ایک معنی جیسے زکوٰۃ کا دوسرا معنی تحفہ تحائف اللہ کی رضا کے دینے کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا، اسی طرح سے اس کا اگر اپوزٹ آپ کریں مر ربا تو ایسا تحفہ دینا جس میں اللہ کی رضا مقصد نہ ہو. کچھ تحفے اس لیے بھی دیے جاتے ہیں کہ سامنے والے شخص سے اور زیادہ ملے گا. کچھ تحفے اس لیے بھی دیے جاتے ہیں. دیکھیں ویسے تحفہ ہے کس لیے؟ محبت بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے، تحفہ دینے سے رشتے میں خوشگواری آتی ہے، تعلقات بہتر ہوتے ہیں. جب ہم اللہ کی خاطر کسی کو کوئی بھی تحفہ دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، تو دیکھیں تحفہ دینے سے رشتے میں خوشگواری بھی آتی ہے اور تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں. جب ہم کسی کو بھی کوئی گفٹ دیتے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی، ہم صرف محبت بڑھانے کے لیے دیتے ہیں. بسا اوقات ہم کسی کو تحفے میں کوئی چیز دیتے ہیں اور ہم ایک تو اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، دوسرا ہم اس کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا، بسا اوقات ہم کسی کو ایسا تحفہ دے دیتے ہیں جس سے ہم اس کی صرف ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے. جو ہدیہ خوش آمدوں کے لیے ہو یا جو ہدیہ اس لیے ہو کہ اگر ہم اس کو گفٹ دیں گے تو ہمارا دوسرا کام نکلے گا، اس کو کہتے ہیں رشوت. وہ تحفہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے. اور اس کو بھی آپ ربا میں لکھ سکتے ہیں. ربا میں جہاں ہم نے ڈیفینیشن پیچھے پڑھی تھی نا کہ ایسا قرض جس کے ساتھ زائد چیز جڑی ہو، تو اس سے مراد ایسا تحفہ بھی ہے کہ جو رشوتاً دیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ تحفے کو لے کر ہمارے درمیان کیا سوچ بیٹھ گئی ہے کہ تحفہ بہت مہنگا ہونا چاہیے، تحفہ کسی کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے ہونا چاہیے. حالانکہ تحفہ دراصل مال کا نہیں ہوتا، خلوص کا اظہار ہوتا ہے، اور یہی خلوص ہی اس تحفے کی اصل روح ہے، اس کی ریل سپرٹ ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تحفے تحائف ملا کرتے تھے. آپ کو خوشبو کا تحفہ آتا تھا، آپ کو مختلف کھانے پینے کی چیزوں کا تحفہ آتا تھا، آپ کو بہت سارے تحفے آتے تھے. آپ اسے دوسرے لوگوں میں آگے بانٹ دیتے تھے سوائے خوشبو کے تحفے کے. خوشبو کا تحفہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آتا تھا. تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تحفے دیا کرو، یہ محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو آج ہمارے یہاں ایسا ہو گیا ہے کہ تحفے بھی بوجھ بن گئے ہیں. کسی کو بھی کوئی تحفہ دینا اس سے پہلے کتنی سوچیں کہ ہم یہ کس کو دے رہے ہیں اور کتنا دینا چاہیے کتنا نہیں دینا چاہیے. یہ سب کتنے ایشوز آ گئے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. تحفے تحائف دیے جائیں، سب سے پہلے ابتدا کس سے کرنی ہوتی ہے؟ رشتہ داروں سے، پھر اپنے مسلمان بھائی بہنوں کو، اسی طرح سے نان مسلمس کو بھی تحفہ دیا جا سکتا ہے. تحفے تحائف تو سبھی کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے تحفہ دے تو واقعی اس کے رشتے میں بہت بہتری آتی ہے، بہت بہتری. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ تم دیتے ہو، تم جو تحفے تحائف اللہ کے لیے دیتے ہو، یا تم ایسا قرض دیتے ہو جس میں سود نہیں ہے، یا تم زکوٰۃ ہی نکالتے ہو اپنی، یہ چیز بڑھانے والی ہے. جیسے معاشرے میں صدقات بڑھتے ہیں، اس سے جو صدقات یا زکوٰۃ سے جو معاشرے میں بڑھوتری آتی ہے وہ کس طریقے سے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی ہو وہ کوئی کاروبار شروع کر دے اور اللہ نے اس کو نفع دے دیا اور وہ چیز بہت آگے بڑھ گئی اس کی، کہ کل تو وہ زکوٰۃ لینے والا تھا اب دینے والوں میں شامل ہو گیا. پھر برکت بھی بہت ہوتی ہے، ایک محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں. سود میں آپ دیکھیں ایک خود غرضی اور ایک سختی کے جذبات ہیں، لیکن زکوٰۃ دینے میں ایک محبت اور ایک نرمی کے جذبات ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ سود کو نہیں بڑھاتا، لیکن زکوٰۃ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ الذی وہ ذات ہے خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو، ثم رزقکم پھر اس نے رزق دیا تم کو، ثم یمیتکم ثم یحییکم پھر موت دے گا تم کو، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو. کیا کوئی یہ کام کر سکتا ہے؟ پیچھے شرک کی بات پر بات شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں شرک اس طرح سے سمجھاتا ہوں، جیسے ایک مثال اللہ نے بیان کی.
اختتام آپ دیکھیے لیسن کس طرح سے ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ثم رزقکم، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، کوئی تمہیں رزق نہیں دے سکتا. ثم یمیتکم، وہ تمہیں موت دیتا ہے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اور ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تم کو، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. پھر شرک کیوں کرتے ہیں لوگ؟ حل من شرکائکم، اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی من یفعل من ذالکم، جو کرے اس میں سے، کوئی کر کے دکھائے یہ کام، من شیء، کوئی چیز، چلو ایک بھی کوئی کر کے دکھائے. سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ اور بلندتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. بہت مضبوط آیت کے ساتھ اس لیسن کو اینڈ کیا گیا کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی یہ کام کر کے دکھا دے، پھر کیوں تم اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ تو اللہ پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو یہاں الحمدللہ یہ ہمارا لیسن مکمل ہوا. تلاوت سنتے ہیں آیات کی. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ
سبحانه وتعالى عما يشركون. جی واضح ہیں آیات ساری؟ ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.